ہٹائی چادر اپنے پاس
جو لوٹا ہوا اسباب ملا، میر سجاد جو لوٹا ہوا اسباب ملا، تو پہلے سجاد نے آنکھوں سے لگائی چادر، پہلے سجاد نے آنکھوں سے لگائی چادر، شام تک نیزے پہ تیری دہائی چادر۔ برائے شکریہ میری سرکار جنت کبرا بابا سے بلند سلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات کائنات کے ذکر فضائل کے عنوان سے جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا تو اللہ ہے، اس کے بعد رسول ہے، اس کے بعد علی علیہ السلام۔ مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں انا عبد من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ پھر کیا سبب ہے کہ پیغمبر نے مجلسوں کی زینت کے لیے علی کے ذکر کی بات کی، نہ اپنے ذکر کی بات کی، نہ اللہ کے ذکر کی بات کی؟ یہ بات سوچنے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایک زاویے سے کہ مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو ماننے کے بعد یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات کے ذکر کی تاکید کی گئی، اور احادیث میں اس ذکر کے حوالے سے مختلف احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ کیوں علی کا ذکر کو اتنی اہمیت دی پیغمبر نے۔ اس کی وجہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں سیکون من بعد فتنۃ، میرے بعد ایک فتنہ اٹھے گا، فعند ذلک الزم علی بن ابی طالب، جب وہ فتنہ اٹھے
تو تم سب کے سب علی ابن ابی طالب سے چمٹ جانا. لأنہ ہوا فاروق بین الحق والباطل، اس لیے کہ علی میرے بعد وہ میزان ہے کہ تو یہ بتائے گا تمہیں کہ حق پہ کون ہے اور باطل کون ہے. مولا کائنات کے حوالے سے یہ ایک ذکر کا طریقہ بتایا کہ وہ الزموا علی ابن ابی طالب. اور ایک بات کہے، ہمارے یہاں میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کوئی بیمار ہو جائے اور خدا نخواستہ سنگین بیمار ہو جائے، ورنہ آدمی نارمل تو کسی دکان سے 2 پیناڈول کی گولی لے کے بھی کھا لیتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ بیماری کسی سنگین نوعیت کی ہو تو پھر آدمی معلوم کرتا ہے کہ کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ، کوئی اچھا ڈاکٹر بتاؤ. تو آپ نے پوچھا آغا صاحب سے، آغا صاحب آپ اتنے لوگوں میں گھومتے ملتے ہیں، کاروباری آدمی ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ڈاکٹر کا نام بتائیں جس سے علاج کریں. آغا صاحب نے کہا میں جانتا تو ہوں ایک ڈاکٹر کو، بہت اچھے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ قابل ہیں، لیکن کبھی کبھی غلط نسخہ بھی لکھ دیتے ہیں. کبھی کبھی اس کی آواز بڑھا ہے تھوڑی سی. کبھی کبھی غلط نسخہ لکھ دیتے ہیں. آپ کہیں گے ہاں صاحب ڈاکٹر تو اچھا ہے، لیکن اگر میری دفعہ غلط نسخہ لکھ دیا تو کیا ہوگا؟ میں تو جان سے چلا جاؤں. اسی طریقے سے آپ نے کوئی کیس ہو گیا، آپ نے کہا کہ کوئی اچھا وکیل بتا دیں. وہ کہا جی وکیل تو بہت اچھا ہے لیکن بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن کبھی کبھی غلط بحث کر بیٹھتا ہے. اگر میری تو کوئی غلط فیصلہ ہو تو میری تو جائیداد چلی جائے. میں اور مثال دیتا ہوں آسان سی. نیچے سبیل لگی ہوئی تھی، اس میں 100 گلاس شربت کے بھرے رکھے تھے. کہنے والے نے کہا کہ یہ 100 گلاس شربت کے ہیں، اس میں سے 1 گلاس ایسا جس میں زہر ملا ہوا، لیکن ہمیں نہیں پتا کون سا ہے. کوئی پیے گا شربت؟ نہیں پیے، اس لیے کہ پتا نہیں ہے کون سا ہے، معلوم نہیں ہے کہ کون سے گلاس میں زہر ملا ہوا ہے. تو عزیزان گرامی، جب انسان 99% پر بھروسہ نہیں کرتا، جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے کہ یہ 100% صحیح نسخہ لکھے گا، یہ 100% صحیح بحث کرے گا، یہ 100% سارے گلاس کے شربت کے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں تو سب پی لیں گے، اس ڈاکٹر سے علاج بھی کرا لیں گے. تو عزیزان گرامی، جب انسان دنیا میں اپنی جائیداد اور اپنی زندگی کے لیے نہ ایسا ڈاکٹر منتخب کرتا ہے جو غلط نسخہ لکھتا ہو، نہ ایسا وکیل منتخب کرتا ہے کہ جو غلط بحث کرتا ہو، تو پھر آخرت کے لیے اپنا ہادی ایسے کیسا ڈھونڈ لے تو کبھی کبھی غلطی کر بیٹھتا ہو. نعرہ حیدر محمد اور محمد بلندتر صلوات. تو پھر 100% دیانت کے ساتھ تلاش کریں کہ وہ کون ہے کہ جو 100% بحث کرتا ہو. میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا ممبر پہ آ کر، سلونی ان طرق السماء فإن بين جنبي علوما كثيرا كالبحار الزواخر. میرے سینے میں علوم موجزن ہیں جیسے سمندر میں پانی موجزن ہوتا ہے. انا المطلع على الاخبار الاولین، میں اولین کی ساری خبریں جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ شیطان کے نقش قدم کون سے ہیں، رہبر کے نقش قدم کون سے ہیں.
عزیزان گرامی ایسے بھی رہبر گزرے ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم نے مجھے اپنا ہادی رہبر بنا بھی لیا ہے تو میں نے قبول بھی کر لیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا میرے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے تو کبھی کبھی مجھے گمراہ کرتا ہے۔ اگر سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ تو عوام الناس کہے کہ ہم تو پہلے ہی نہیں کچھ جانتے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے؟ تو ایسا رہبر چاہیے، ایسا ہادی چاہیے جو خطا کار نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے معصوم کو رہبر بنایا۔ نہ معصوم کے عمل میں خطا ہوتی ہے، نہ معصوم کی گفتار میں بات میں خطا ہوتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات سے جب سوال کیا جاتا تھا تو مولا کائنات بلا توقع جواب دیا کرتے تھے، بغیر کسی وقفے کے بول پڑتے تھے، سوال کا تمام ہو جانے کے فوراً بعد بول پڑتے تھے، اور صرف سوال کے جواب پر ہی نہیں، کبھی کبھی سوال بھی خود بتاتے تھے، جواب بھی خود۔ سوال بھی خود بتاتے تھے، جواب بھی خود بتاتے تھے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ مولا نے دعویٰ کیا تھا انا المخبر عن الاخبار الآتیین، میں آنے والے زمانے کی خبریں دینے والا ہوں، پوچھو آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زمانے میں کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں واللہ لا تسألونی عن شیء الا ان اجیب، خدا کی قسم کوئی سوال ایسا نہیں جس کو تم سوال کرو اور میں جواب نہ دوں، تم سوال کرو اور میں جواب نہ دوں۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا، منافقین نے کچھ یہ مولا کے اس اعلان کے بعد بہت سارے لوگوں کو آگ لگی تھی، مولا کائنات کو اس فرمان کو، اس اعلان کو غلط ثابت کرنے کے لیے بڑی بڑی میٹنگز ہوئی، بڑے بڑے سوالات ایجاد کیے گئے تاکہ کسی طریقے سے علی علیہ السلام کو کسی علاقے سے کسی طریقے سے اس سوال کو غلط ثابت کیا جائے کہ اس نے کہا سلونی۔ مولا کائنات کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے یا علی، ہمارے یہاں ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا آدھا جسم بکری کا ہے اور آدھا کتے کا ہے، آپ حکم بتائیں کتے کا لگے گا یا بکری کا لگے گا؟ ہاں بابا توجہ ہے آپ کی، کتے کا حکم لگے گا یا بکری کا حکم لگے گا؟ مولا نے فرمایا دیکھو، اگر وہ گھاس کھاتا ہے تو بکری کا حکم لگے گا، اگر گوشت کھاتا ہے تو کتے کا حکم لگے گا۔ کہا علی ہم نے یہ کر کے دیکھ لیا، کبھی گھاس کھاتا ہے کبھی گوشت۔ ان کو تو مولا کائنات کے ساتھ ضد تھی۔ مولا کائنات نے پہلی مرتبہ آخری فیصلہ نہیں دیا، کہا یہ سارے سوال پورے کر لیں تو پھر میں آخری جواب دوں ان کو۔ پہلا سوال مولا نے جواب دیا، گھاس اور گوشت رکھو، کبھی گھاس کھاتا ہے کبھی گوشت۔ مولا نے فرمایا اچھا پانی رکھو، اگر زبان نکال کے چوس کے پیتا ہے تو بکری ہے، اور اگر چپڑ چپڑ پیتا ہے تو کتا ہے۔ کہا کبھی ایسے پیتا ہے کبھی ایسے پیتا ہے، کہا اس کو اٹھتے بیٹھتے دیکھو، اگر اگلے پاؤں سے بیٹھتا ہے تو حلال ہے بکری ہے، پچھلے پاؤں سے بیٹھتا ہے تو کتا ہے۔ کہا یہ بھی دیکھ لیا، کبھی اگلے پاؤں سے بیٹھتا ہے کبھی پچھلے پاؤں سے بیٹھتا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ دیکھو، ریوڑ کے ساتھ چھوڑو، مال کے ساتھ چھوڑو، اگر بکریوں کے ساتھ ساتھ چلے تو بکری ہے، اگر الگ چلے تو کتا ہے۔ کہا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی الگ چلتا ہے کبھی ساتھ چلتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا اچھا یہ تم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو اب ایک کام اور کرو۔ کہا وہ کیا؟ کہا اسے ذبح کرو، اگر اتڑیاں نکلیں تو کتا ہے، اگر اوجڑی نکلے تو بکری ہے۔
لیکن اللہ نے جس کا نام علی رکھا وہ ہر اعتبار سے علی تھا، علم کے اعتبار سے بھی علی، کردار کے اعتبار سے بھی علی، ذات کے اعتبار سے بھی علی، خاندان کے اعتبار سے بھی علی۔ دنیا نے جھکانا چاہا لیکن علی اسے کہتے ہیں جو جھکتا نہیں، اور اگر جھکتا ہے تو صرف اپنے معبود کے آگے، باقی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علیہ اللہ مقامہ، شاید آپ میں کچھ لوگوں نے سنا بھی ہو، دیکھا بھی ہو، ماشاءاللہ، آج سے 40 سال 45 سال پہلے 45 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی وہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ نے سارے نام رکھے آل محمد کے، کسی کا نام محمد رکھا، کسی کا نام فاطمہ رکھا، کسی کا نام حسن رکھا، کسی کا نام حسین رکھا، لیکن علی کا نام علی رکھا تھا، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ ہر لفظ کا ایک محمل ہوتا ہے۔ پانی پانی تو پانی با معنی ہوتا ہے، وانی کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ روٹی بوٹی، روٹی کے معنی ہوتے ہیں، بوٹی کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ تو جو محمل لفظ ہوتا ہے اس کے معنی نہیں بنتے۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے علی کے دشمن زیادہ ہوں گے تو اس کا نام علی رکھ دو، اگر سیدھا پڑھے تو علی، اگر محمل بھی کرے تو علی بنے گا۔ اس کے نام کو بگاڑ نہیں سکتے، یہی کہیں گے علی ولی، اگر سیدھا لیں گے تو علی ہے، الٹا لیں گے تو ولی ہے۔ اللہ نے اس ذات کو اتنا بلند بنایا اس نے علم و کردار کے حوالے سے۔ میں اسی لیے ایک چھوٹا سا فرمان امیر المومنین کا آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، پہلے خطبے کا آخری حصہ سننا چاہتے ہیں نا؟ نہج البلاغہ، میں نے عرض کیا تھا نہج البلاغہ ایمان کی وہ لیبارٹری ہے جسے سننے کے بعد میں پتہ چلتا ہے ایمان سلامت ہے یا گڑبڑ تو نہیں آتی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یقاسو بآل محمد من هذه الامت احد۔ دیکھو یاد رکھو آل محمد کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، آل محمد علیہ السلام کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں قیاس کیا جا سکتا؟ لا یصفا بہم من جرت نعمتہم علیہ۔ دیکھو کسی کو آل محمد کے برابر کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ ساری دنیا آل محمد کی نعمتیں کھاتی ہے، آل محمد کھلاتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب میں مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آج سے 12-14 سال پہلے جب میں مستقل کراچی میں رہتا تھا تو رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں رمضان المبارک میں جایا کرتا تھا سارے چینلز کے اوپر، لیکن جب سے ٹی وی والوں نے عورتوں کا جمعہ بازار لگانا شروع کر دیا ہم نے جانا چھوڑ دیا۔ تبلیغ کرنے کے لیے ایسی جگہ مناسب نہیں جہاں یزیدی کردار موجود ہو، عورتوں کا بے پردہ بازار میں جانا یہ یزید کا کردار ہے، اس لیے ہم نے جانا چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک چینل ہے دنیا، انیس احمد چلاتا ہے، شہری کا پروگرام تھا، شہری کے پروگرام میں میں اور مفتی منیب الرحمان، اس وقت مفتی منیب الرحمان جو تھا وہ سنی تھا، ناسبی نہیں ہوا تھا، اس وقت تک سنی تھے، تو سوال آیا امریکہ سے، علامہ صاحب سے سوال ہے، شیعہ عالم سے سوال ہے کہ عشرہ مبشرہ میں حسن اور حسین علیہ السلام کا نام کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ عشرہ مبشرہ سمجھاؤں آپ کو جو نہیں جانتے؟ ایک حدیث ہے مسلمانوں کے پاس، ہماری کتابوں میں نہیں، مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ 10 کو آدمی 10 کو کہتے ہیں عشرہ، اسی لیے آپ عاشور مناتے ہیں نا، آپ کو یہ عادت تو یاد ہے نا، عاشور یعنی 10 عشرہ مبشرہ، وہ 10 آدمی جن کو رسول اسلام نے جنت کی بشارت دی تھی۔ سوال یہ شیعہ عالم سے کہ وہ 10 آدمی
جن کو رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، اس میں حسنین کریمین کے نام کیوں نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں بولتا، مفتی صاحب نے کہا علامہ صاحب آپ نہیں بولیں گے، میں بولوں گا۔ میں نے کہا چلے اللہ کا شکر، میں پتہ نہیں کیا بولتا۔ بڑا ٹیڑھا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑا بہترین جواب دیا، کہنے لگے مفتی صاحب کے سوال کرنے والے کو عقل سے کام لینا چاہیے، توجہ رکھیے گا، سوال کرنے والے کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ 10 جنت لینے والے حسنین ہیں، باندھنے والے۔ جب کوئی چیز بانٹی جاتی ہے تو لینے والوں کے ساتھ دینے والوں کے نام نہیں لکھے جاتے۔ دینے والوں کے نام نہیں لکھے جاتے۔ جب میں نے یہ سوال تو سن لیا، شکر خدا بھی ادا کیا کہ یہ سوال کے جواب دینے والے نے بڑا علمی جواب دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے بازاروں میں تحقیق کرنی شروع کی۔ جہاں بازار میں جاتا تھا تو تھوڑی دیر گھوم کے دیکھتا تھا، ہر بازار میں فقیر ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ فقیر کس سے مانگتا ہے؟ میں نے کہا فقیر صاف کپڑے پہنے ہوئے آدمی سے مانگتا ہے، یا دکاندار سے مانگتا ہے، یا گاڑی پہ آئے ہوئے آدمی سے مانگتا ہے۔ لیکن اس بازار میں 10-15 فقیر گھوم رہے ہوں، میں نے نہیں دیکھا کسی فقیر کو کسی فقیر سے مانگتے ہوئے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ بھیک مانگنے والا بھی جانتا ہے کہ بھیک اس سے نہیں مانگی جاتی جو خود مانگتے ہو۔ اس لیے اب جنت بھی ہم ان سے نہیں مانگتے تو ان سے لکھوا کے لے جائیں، ہم جنت ان سے مانگتے ہیں جو جنت خود مانگتے ہیں۔ یہ جنت ہے، اسے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے کہا ہم اساس الدین، آل محمد دین کی اساس ہیں، وہ عماد الیقین اور یقین کا پلر ہیں۔ اور آگے بڑھ کر میرے مولا نے جملہ کہا کہ اگر کوئی ان سے آگے نکل جائے تو اسے بھی واپس آنا پڑے گا، اگر کوئی ان سے پیچھے رہ جائے تو اسے بھی ساتھ ملنا پڑے گا، اگر آگے والا واپس نہیں آیا تو اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں، تو پیچھے رہ جانے والا بھی ہم سے نہیں ملا۔ مولا نے جملہ کہا اس کے اندر بہم الیہم یفیء الغالی وبہم یلحق التالی۔ غالی کو ان سے آگے ملنا پڑے گا، غالی اسے کہتے ہیں جو آگے نکل جائے، تالی اسے کہتے ہیں جو پیچھے رہ جائے۔ بس اسی لیے تو اب بات سمجھ میں آئی کہ پیغمبر اکرم نے غدیر کے دن جناب سلمان سے کیوں کہا تھا آذان دو تاکہ آگے جانے والے واپس آئیں، پیچھے رہ جانے والے آگے آ جائیں۔ جب سب مل جائیں تو کہو من کنت مولا ہو فہذا لی مولا۔ بس میرے دوستو، یہ آل محمد علیہ السلام کی عظمت ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس عزت زیادہ ہے تو اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور جب اسے نہ گرا سکے تو پھر اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آل محمد علیہ السلام کے فضائل میں دنیا والوں کو شریک کیا گیا، مختلف فضائل بیان کیے گئے، لیکن عزیزان گرامی کسی کے نام سے فضائل منسوب کر دینا اور ہے، اور اس میں وہ فضائل کا موجود ہونا اور ہے۔ یہ آل محمد علیہ السلام ہے، اللہ نے انہیں اتنی عزت دی، لوگوں نے ان کو گرانا چاہا، گرا نہیں سکے، خود کو بڑھانا چاہا، بڑھا نہیں سکے، تو پھر ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ کربلا اسی کا نام ہے کہ آل محمد کو مٹا دیا جائے، لیکن جسے اللہ باقی رکھے۔ ایک مرتبہ جب میری شہزادی کا ناکہ بازار شام میں پہنچا، بہت شور مچا، تو میری
شہزادی نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ اے ناقب خاموش ہو جاؤ کہ علی کی بیٹی خطبہ دینے جا رہی ہے. خاموش ہو گئے. ایسی خاموشی کہ جانور گردن ہلانا بھی بھول گئے. عجب نہیں جانوروں نے اپنی بے زبانی میں کہا ہو کہ بی بی اگر کربلا میں تم نے ہمیں حکم دے دیا ہوتا تو ہم ظالموں کو اپنے پیروں سے کچل کر مارتے تھے. لیکن شہزادی نے ایسا حکم نہیں دیا. شہزادی نے خطبہ دیا, اللہ کی حمد کی, اللہ کی تعریف کی. عزاداروں, شاید مصائب میں اتنے نہیں پڑھ سکتا, اس سے نہیں پڑھے جاتے, اس لیے کہ میں جب کتاب دیکھتا ہوں, جب آل محمد کے مصائب دیکھتا ہوں, کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. عزاداروں, دنیا کہتی ہے روتے کیوں ہو؟ دنیا ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ تم مر کیوں نہیں گئے؟ نبی زادیاں بازاروں میں, علی کی بیٹیاں بازاروں میں, ناموس رسالت بازاروں میں. میں نے ایک واقعہ پڑھا, تیمور لنگ نے جب شام پر قبضہ کیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دشمنان آل محمد سے بدلہ لینا شروع کیا. شہر کے لوگ جمع ہو کر آئے, کہنے لگے بادشاہ کچھ رحم کی نگاہ کرو, بہت قتل عام ہو چکا. عزیزان گرامی, کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ شام کے بادشاہ کی بیٹی تیمور لنگ سے بیاہ دی جائے, شاید تیمور کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہو. شہر کے لوگ آئے, کہنے لگے تیمور ہماری بادشاہ کی بیٹی جسے ہم تیری شادی میں آپ میں دینا چاہتے ہیں. پہلے تو انہوں نے انکار کیا, لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو اچھا اسے غسل خانے بھیج دو. آپ میں سے جو لوگ زیارات پر گئے, ایران عراق میں زیادہ تر غسل خانے باہر بنے ہوئے ہیں, غسل خانے بھیجا گیا. تیمور لنگ نے ایک اونٹ بھیجا اسے محل میں لانے کے لیے. اس اونٹ کی پشت پہ کسی قسم کا کوئی ساز و سامان نہیں تھا. جب یہ اونٹ وہاں گیا, لوگوں کو پتا چلا شہر کے کہ بادشاہ کی بیٹی کو ننگے سر بے کجاوا اونٹوں پر بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے. تو لوگ جمع ہو کر گئے, کہنے لگے بادشاہ تجھے معلوم نہیں کہ یہاں کی بادشاہ کی بیٹی ہے؟ تیمور لنگ ہائے حسین کہہ کر غش میں کھا گیا. کہا تمہیں آج اپنے بادشاہ کی بیٹی کی غیرت یاد آ رہی ہے, کل تم ہی تھے کہ رسول اسلام کی بیٹیاں اس بازار کرنے کے سر پر لگی. تمہیں کچھ خیال نہیں تھا؟ عزاداروں, کس طرح میں عرض کروں, جب یہ قافلہ بازار شام میں پہنچا ہے تو کہا گیا کہ روک تو بازار سجایا جا رہا ہے. عزاداروں, بازار سجایا گیا. 48 گھنٹے یا کتنے گھنٹے تاریخیں لکھتی ہیں مختلف, بیویوں کو دروازے پر بٹھایا گیا. جب بازار سج گئے حکم ہوا کہ پیدل لے کے جاؤ. عزاداروں, اے اولاد والو, اے غیرت والو, سوچے تو صحیح. میری شہزادی فرماتی ہے ایک رسن میں 12 گلے تھے, ایک رسی میں 12 گلے تھے. اسی میں جناب سکینہ بھی تھی, اسی میں امام محمد باقر بھی تھے, اسی کے اندر زینب عالیہ بھی تھی, اسی کے اندر جناب فاطمہ کبریٰ بھی تھی. عزاداروں, شہزادی فرماتی ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کر چلتے تھے تو بچے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھتے تھے, ان کے گردن گلے گھٹنے لگتے تھے. پھر ہم ان کی خاطر جھک کر چلتے تھے. جب ہماری کمر تھک جاتی تھی تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرتے تھے. عزاداروں, ایک رسن میں 12 گلے. بازار میں ہجوم تھا. امام سجاد خون کے آنسو روتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ایسے کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا اس طریقے سے حبشی غلاموں کو لے جایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں دربار یزید کے دروازے پر پہنچی تو جناب سیدہ زینب کبریٰ بیٹھ گئی.
امام سجاد کہتے ہیں میں نے پوچھا اماں تھک گئی ہیں؟ کہا تھکی نہیں ہوں، 21 ماہ رمضان کو بابا نے وعدہ کیا تھا زینب تو اکیلی نہیں رہے گی، میں تیرے ساتھ دربار میں چلوں گا۔ ادادارو میری شہزادی کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے، کبھی دائیں جانب دیکھتی ہے، کبھی بائیں جانب دیکھتی ہے، رو کے جناب سید سجاد نے فرمایا تھک گئی ہے؟ کہا تھکی نہیں ہوں، میرے بابا نے آنے کو کہا تھا، تھوڑی دیر گزری میری شہزادی کھڑی ہو گئی، کہا چل سجاد میرا بابا آ گیا۔ میں کہوں گا مولا 19ویں رمضان کو ضربت لگی تھی تو اپنے دوستوں کو واپس کر دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب و کلثوم کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک جائیں۔ مولا آج کیسے دیکھیں گے آپ کی بیٹی رسن بستہ ہے، ظالم کا دربار۔ سيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون اللہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ملعونین کی مغفرت فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بانیان مجلس کی تمام دینی تنظیمات کی حاجت کو پورا فرما، باراللہ تمام ذاکرین مجلس کی توفیقات خیر مجاب فرما، حضرت بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام اسد السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروض ہنگا قرض ادا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع